السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں 16واں پارہ مکمل ہوا، جس میں سورۃ الکہف مکمل ہوئی. اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ دونوں سورتیں بھی مکمل ہوئی. سورۃ الکہف سے متعلق کل بہت ساری باتیں آئی تھیں. 2-3-4 باتیں اس سورت کے اندر باقی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مشہور واقعہ قصہ جو ہم جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے فرمایا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. کسی نے پوچھا کیا آپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی ہے جو علم رکھتا ہو آپ سے زیادہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے میں نے ایسا کہا کہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جائیے فلاں جگہ پر 2 سمندر ملتے ہیں، وہاں پر آپ کو ایک شخص ملیں گے جن کا نام ہوگا خضر، آپ جا کر ان سے ملیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں پر ان سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے اور صبر نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں کروں گا. خضر نے کہا کہ آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. دونوں چلتے رہے. ایک سفینہ یعنی کشتی میں بیٹھے دونوں، اور جیسے ہی کنارے پر پہنچے خضر نے اس کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ غریبوں کی کشتی آپ نے کیوں توڑ دیا؟ تو خضر نے کہا کہ آپ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے برداشت نہیں کر پائیں گے، صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آئندہ سوال نہیں کروں گا. دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ خضر کو ایک بچہ ملا. خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ تو غلط کام ہے. تو خضر نے کہا کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ہم چلتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک بستی میں گئے، وہاں پر جا کر دونوں بھوکے تھے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں بھوکے تھے. دونوں نے جا کر بستی والوں سے کھانا مانگا کہ ہم بھوکے ہیں. تو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. جب دونوں جا رہے تھے تو وہاں پر ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی. تو خضر نے اس کو توڑ کر کے پھر اس کو سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب معلوم ہوا کہ اتنی بخیلوں کی بستی میں ہم آئے ہیں، کھانا مانگنے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں دیا. کم از کم جو دیوار ہم بنائے ہیں، آپ بنائے ہیں، اس کی اجرت تو لے لیجئے تاکہ ہم کھانا کھا سکیں. تو انہوں نے خضر نے کہا کہ دیکھیے اب آپ کا جو مرحلہ تھا سفر کا وہ ختم ہو گیا، آپ صبر نہیں کر پائے ہیں. جواب میں کہا کہ پہلی بات جو کشتی میں نے توڑی تھی، دراصل اس کنارے ایک ایسا ظالم بادشاہ ہے جو کشتیوں کو قبضہ کرتا ہے، اور میں نے اس کو عیبدار بنایا، تھوڑا سا توڑ دیا تاکہ وہ اس کو قبضہ نہ کر سکے کیونکہ غریبوں کی کشتی تھی. اور دوسری بات، جس بچے کو میں نے قتل کیا، بات یہ ہے کہ آگے چل کر وہ بچہ کفر میں اپنے ماں باپ کو جو ہے ڈالنے والا تھا، اس لیے میں نے قتل کر دیا. یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوا. خضر نے کہا کہ یہ میں نے اپنی جانب سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے. اور رہی بات تیسری کہ میں نے اس دیوار کو کھڑا اس لیے کیا کیونکہ ان کے اس دیوار کے نیچے کچھ بچوں کا خزانہ تھا، کچھ یتیم بچوں کا خزانہ تھا. تو ان کے باپ نے اس کے نیچے خزانہ چھپا کر رکھا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ باپ سے مراد یہاں پر 7 پیڑھیوں پہلے وہ بچوں کا باپ نہیں بلکہ 7 پیڑھیوں پہلے وہ بچوں کے باپ کا باپ کا باپ، اس طرح سے 7 پیڑھیوں پہلے ان کا ایک نیک باپ تھا، اس نے ان کے دادا کا پردادا سمجھیے، کچھ بھی آپ 7 پیڑھیوں پہلے وہ ایک نیک آدمی نے خزانہ چھپا کر رکھا تھا تاکہ وہ اس کی اولاد میں سے کسی کو ملے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو چھپا کر رکھا.
تو یہاں پر اس آیت کو رکھ کر اہل علم کہتے ہیں کہ ماں باپ وہ جو نیک باپ تھے ان کی نیک دعاؤں کا ان کے نیک اعمال کا اثر ان کے بچوں پر پڑا اور اس کا فائدہ ان کے بچوں کو ملا. تو اس آیت کو رکھ کر اس واقعے کو رکھ کر اہل علم کہتے ہیں یہ فائدہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کا فائدہ بچوں کو ملتا ہے. ماں باپ کے نیک اعمال کا، ماں باپ کے ایمان کا، ماں باپ کی اچھی تربیت کا یقیناً ان کے مال کا ہو یا ان کی زندگی کی تربیت کا ہو بچوں پر اثر ضرور پڑتا ہے. اس آیت کو رکھ کر اہل علم نے کہا. قرآن مجید کی وہ آیت بھی ہے، اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان لاتی ہے ان کی اتباع کرتے ہوئے، الحقنا بہم ذریتهم، تو ہم ان کو اور ان کی اولاد کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے. وما التناهم من عملهم من شیء، اور جنت میں جب جمع کریں گے تو جنت کے کئی درجے ہیں، کئی لیولز ہیں. تو ماں باپ اگر اونچے لیول میں ہیں، اولاد نیچے لیول میں ہیں، یا پھر اولاد اوپر ہیں ماں باپ نیچے ہیں، تو اللہ رب العالمین نیچے والوں کو اوپر کرے گا، خاندان کو، ان کے گھر والوں کو، فیملی والوں کو ملا کر ایک جگہ جمع کرنے کے لیے. اوپر والوں کو نیچے میں اللہ رب العالمین جگہ نہیں کرے گا، بلکہ درجہ بڑھا کر جو لوگ نیچے ہیں ان کو اٹھا کر اللہ رب العالمین اوپر لے جائے گا، اور ایک فیملی کی طرح ماں باپ اور بچوں کو اللہ رب العالمین ایک جگہ رکھے گا اگر وہ اہل ایمان تھے اس دنیا میں. تو یہاں پر اس سے پتا چلا کہ نیک ماں باپ کی ان کے ایمان کا، ان کے عمل کا اور ان کی تربیت کا بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے. اور اگر ماں باپ برے اعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے. برے اعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں تو اس کا برا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور یہ برا اثر جو پڑتا ہے اللہ کی جانب سے ماں باپ کے لیے عذاب ہے. بچوں کے لیے اگر بچے اہل ایمان ہیں، صبر کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے عذاب نہیں بلکہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے. لیکن ماں باپ کے گناہوں کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ آپ کو آپ کے اموال اور آپ کے اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی پسندیدگی میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین مال کے ذریعے سے بھی انسان کو عذاب دیتا ہے اور اولاد کے ذریعے سے بھی انسان کو عذاب دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. یہ ان آیات میں اس واقعے سے کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس بچے کو جو قتل کر دیا گیا وہ ایک نافرمان بچہ بننے والا تھا، ماں باپ کو کفر میں ڈالنے والا تھا. اگر ایسی اولاد نہیں ملتی ہے انسان کو تو بہتر ہے. اگر کوئی انسان سے معلوم یہ ہوا کسی کو اولاد ہی نہیں ہے، اگر اللہ نے کسی کو اولاد نہیں دیا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے معاشرے میں کسی کو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوا ہے. کسی کو اولاد نہ ملنا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گنہگار انسان ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اس پر نازل ہوا ہے، ایسی بات نہیں. اگر اولاد وہ انسان اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین نیک اولاد دے گا، اگر نیک اولاد نہیں دے گا تو نافرمان اولاد تو نہیں دے گا. تو چنانچہ کسی کو اولاد نہیں ملتی ہے تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کچھ باتیں تھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا تذکرہ فرمایا. ذوالقرنین ایک مسلمان اور مومن بادشاہ تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، پوری زمین پر ان کی حکومت تھی. وہ ایک مرتبہ مشرق مغرب پوری دنیا کا چکر لگا رہے تھے. لگاتے لگاتے ایک وادی پر پہنچے جو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے. تو وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یہاں پر یاجوج ماجوج ہیں جو ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، آپ چنانچہ یہاں پر ہمارے اور ان کے درمیان آپ ایک دیوار بنا دیجیے. ذوالقرنین نے مضبوط دھاتوں کے ذریعے ایک بہت بڑی اور موٹی دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج آ کر پریشان نہ کر پائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج آئیں گے. روزانہ کوشش کر رہے ہیں یاجوج ماجوج. اور یہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ اسی دنیا میں موجود ہے. کہاں ہے ہم کو نہیں معلوم. بتایا گیا کہ یاجوج ماجوج ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے. انسانوں سے زیادہ قریب ان کی تعداد ہوگی. وہ جب نکلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ یاجوج ماجوج جا رہے ہیں اور دیوار کو توڑ کر اس سے باہر نکلنے کی روزانہ کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہ تھوڑا سا ختم کر کے شام کو واپس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کل ہم اس کو ختم کر دیں گے اور دیوار توڑ کر کے چلے جائیں گے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہیں گے. قیامت کے قریب
وہ دیوار کو توڑیں گے اور شام میں جاتے ہوئے کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو توڑ کر بقیہ حصہ واپس آ جائیں گے. تو یہاں پر وہ لوگ توڑ کر کے اس موقع پر باہر نکل کر آئیں گے. جب وہ باہر نکلیں گے تو راستے میں جتنی بھی ندیاں ہوں گی, بہت ساری ندیاں پوری کی پوری سوکھ جائیں گی. یہ سوکھنے سے مراد یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی کہ پانی پی کر کے وہ ندیاں خالی ہو جائیں گی اور زمین میں فساد مچائیں گے, لوگوں کا قتل کریں گے, بہت بڑے پیمانے پر فساد پھیلائیں گے, پوری دنیا میں یہ لوگ پھیلیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اس سے پہلے ہی دجال کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں رہیں گے. جیسے ہی یاجوج ماجوج آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر چلے جائیں گے یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ تو اس قوم کو ختم کر دے. تو اللہ رب العالمین اس قوم کے گردن پر ایک بیماری بھیجے گا. اس بیماری کی وجہ سے پورے یاجوج ماجوج مر جائیں گے. اس کے بعد ہر طرف ان کی لاشیں بکھری ہوں گی, بدبو آ رہی ہوگی. اللہ رب العالمین اس کے بعد کچھ پرندوں کو بھیجے گا, لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے. بارش کو بھیجے گا, صفایا کر دیا جائے گا. چنانچہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے تعلق سے مختصر باتیں ہی ہمیں بتائی گئی ہیں, زیادہ اس سے متعلق باتیں نہیں ہیں. اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوالات کرنا کہ یہ کیسے ہیں, کس شکل میں ہیں, کس قد میں ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, اس کی کوئی تفصیلات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہاں ہیں, کہاں پر ہے اس دنیا میں ہے, کہاں پر ہے ہم کو نہیں معلوم. اب کوئی آدمی یہ کہے, آج کل پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی کے ہونے کے باوجود کیوں ہم لوگ آج تک ان کو نہیں دیکھ پائے ہیں. تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا ہے کہ نہ دیکھیں. ٹیکنالوجی انسان اس کائنات کو پہچاننے کا اس کے پاس بس ایک ذریعہ ہے. ایسا نہیں کہ ٹیکنالوجی ہی ذریعہ ہے جس سے پوری کائنات کو پہچان سکے. اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آپ انٹارکٹیکا دیکھ لیجئے یا اٹلانٹک اوشن دیکھ لیجئے, وہاں تک بھی انسان کی ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں پہنچی ہے. تو جس چیز کو اللہ رب العالمین چھپائے, چاہے دجال ہو یا یاجوج ماجوج, اس کو کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا. لیکن جب موقع آ جائے گا تو وہ لوگ زمین میں نکلیں گے اور فساد مچائیں گے. اللہ کی یہ نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. چنانچہ یہ آئیں گے, اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے اخیر میں سورۃ الکہف کے اخیر میں بیان فرمایا, یہ آیت ہم سب کو اور ہر مسلمان کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے. فرمایا اللہ نے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اللہ نے فرمایا کیا ہم آپ کو اس بات کی اطلاع دیں, خبر دیں کہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے لوگ کون ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جو دنیا میں اپنی محنت کو ضائع کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں, لیکن وہ نیک کام شریعت کے مطابق نہیں ہے, ان کی عبادتیں شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے کہ عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ ایک طرف نیکی کرتے ہوں گے, دوسری طرف شرک کرتے ہوں گے, یا پھر عبادت ایسی کرتے ہوں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں, یا پھر ایسی عبادتیں کرتے ہوں گے جو اسلام میں ہے ہی نہیں. نئی نئی عبادتیں, میلاد النبی وغیرہ جیسی, شب برات کی عبادتیں جیسی, ایسی بدعت والی عبادتیں اپنی جانب سے گھڑ کر کرتے ہوں گے. ایسی عبادتوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی عبادتوں کو برباد کر رہے ہیں, ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں, اور یہ سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا, کفر کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا. فحبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. چنانچہ یہاں پر اس سورت کے اخیر میں پھر ایک بات بتائی گئی اسی سے متعلق, فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. فلیعمل عملا صالحا, نیک عمل کرے, اور دوسرا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا, اس کو شرک بھی نہیں کرنا ہے. ایک شرک نہیں کرنا ہے سب سے پہلی بات, اور دوسرا جو عمل وہ کرے گا وہ عمل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات بتائی ہیں صرف وہی عبادات کرنا ہے.
اور جیسی عبادتیں بتائی ہیں ویسی ہی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا۔ چنانچہ عبادت کرنا بڑا کام نہیں ہے، عبادت کو اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ویسے کیا جائے۔ آج اب دیکھ لیجئے مسلمانوں میں عبادت کے طریقے بدل گئے، نئی نئی عبادتیں ایک طرف آ گئی ہیں، دوسری طرف جو عبادتیں موجود ہیں شرعاً انہی عبادتوں میں ایسے ایسے نئے نئے کام آ گئے ہیں۔ بعض مسجدوں میں، صوفیوں کی مسجدوں کو جا کر دیکھیں، نماز کے وقت میں، نماز کے حالت میں وہ لوگ ناچتے، اور ایسے ایسے کام بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بالکل نئی نئی چیزیں دین کے اندر، بالکل نئی نئی چیزیں عبادتوں کے اندر۔ ایسے لوگ عبادتیں گرچہ کرتے ہیں، سب برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے صاف صاف بتا دیا، یہ ہم سب کے لیے ایک دھمکی ہے، ہم سب کے لیے ایک اشارہ ہے کہ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریے، سوچ سمجھ کر عبادت کیجئے۔ آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سوچ سمجھ کر ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ مریم، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی مسلمان مکہ میں بہت پریشان تھے، مشرکین بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو یہ پہلا موقع تھا، مسلمان ہجرت کر رہے تھے مدینے کی طرف نہیں، اس سے پہلے ہی مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کیے۔ جانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا، سورہ مریم۔ اس میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے اس کو پیش کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان ہجرت کر کے جو حبشہ جا رہے تھے، حبشہ کے لوگ عیسائی تھے، وہاں کا بادشاہ بھی عیسائی تھا، تو چنانچہ بتانا یہ تھا کہ یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا، مسلمان گئے وہاں پر، ہجرت کر کے گئے تو مکہ میں بہت زیادہ ہنگامہ مچ گیا، کیا کہ بہت سارے مسلمان گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، کسی کے گھر کا بھائی چلے گیا، کسی کے گھر کا بیٹا چلے گیا، کسی کے گھر کا جو ہے باپ چلے گیا، تو ہر گھر کا کوئی نہ کوئی ایک فرد تھا، بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو مشرکین نے، قریش نے لوگوں کو بھیجا، جائیے بادشاہ سے بات کر کے آپ ان لوگوں کو واپس لے کر آئیے۔ کچھ لوگ گئے اور بادشاہ سے بات کیے، پہلے وزیروں کو بلایا، انہیں تحفے دیے اور منوایا کہ جیسے ہی ہم بات پیش کریں گے آپ لوگ سپورٹ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب نجاشی بادشاہ جو وہاں پر تھا، نجاشی، اس کے سامنے ان لوگوں نے بات پیش کی، تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھیے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں، بیواؤں پر رحم کریں، ایسی ہی باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ لوگ چلے جائیے، ہم مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو دوسرے دن یہ لوگ دوسرا پلان بنا کر آئے۔ وہ پلان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ہمارا چھوڑیے، آپ لوگ عیسائی ہیں، آپ ذرا ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ایک نبی ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ نجاشی نے بلا کر پوچھ لیا۔ مسلمان بہت پریشان ہو گئے، اگر ہم کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نبی مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے بادشاہ غصے میں آ جائے اور ہم کو بھیج دے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم غلط بات پیش کر دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم سچی بات بتا دیں گے۔ چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ جو کہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کو چنا گیا کہ آپ پیش کیجئے۔ تو چنانچہ جعفر رضی اللہ عنہ نے اس سورت کی تلاوت کی، سورہ مریم کی۔ اس سورت میں کیا باتیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا۔ بس جیسے ہی سورت کی تلاوت کی، نجاشی بادشاہ رونے لگا، اور وہاں پر جو وزیر تھے وہ بھی رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑیاں بھیگ گئی۔ اس کے بعد نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اس نے کہا کہ انہوں نے قرآن کی ان آیات کو جو پڑھ کر سنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ پیش کیا، اس سے زیادہ اتنے تنکے کے برابر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو پیش کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اس کو انہوں نے قبول کر لیا۔
نجاشی نے کہا. نجاشی نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا. تو غرض یہ کہ اس موقع پر یہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی, اس موقع پر انہوں نے اس سورت کو پیش کیا تھا. اس سورت میں جیسا کہ بات آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات آئی, اس سے پہلے یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا. یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلیرے بھائی. زکریا علیہ السلام خالو اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی بہت ہی معجزانہ انداز سے ہوئی. کیسے ہوئی؟ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے دعا کی, قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, کہ اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے سر کے بال جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے پورا شعلے بھڑک رہے ہیں, یعنی کہ بڑھاپا بالکل بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ولم اکن بدعائک رب شقیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں دعا کرنے سے مایوس نہیں ہوتا ہوں. انہوں نے دعا کی, اللہ رب العالمین نے خوشخبری دے دی کہ اے زکریا آپ کو اولاد ہونے والی ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. کہا کہ اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص نہیں تھا. تعجب ہوا زکریا علیہ السلام کو. قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ, اے میرے رب کیسے میرے لیے مجھے بچہ ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بھی بانجھ ہے, ایک تو بڑی عمر اور دوسری بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ, بڑی عمر ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علی ہین, آپ کے رب پر یہ بہت ہی آسان چیز ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا ہے زکریا, آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین کے لیے اس طرح پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اس عمر میں زکریا علیہ السلام کی, اور ان کی بیوی بانجھ تھی, ایسی حالت میں بچے کا پیدا ہونا یہ خود بھی ایک معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ انداز سے ہوئی. یہ اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر تذکرہ فرمایا, اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا. کہ مسلمانوں سے کہا کہ ہجرت مسلمان آپ جو کیے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کیے ہیں اس سے پہلے. ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کی طرح ہجرت کر کے گئے, اور ابراہیم علیہ السلام اسی طرح جیسے آپ لوگ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی چھوڑ کر گئے. اور جیسے آپ لوگ اپنے گھر والوں کو سمجھائے ہیں ویسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھایا اپنے باپ کو, اور بہت ہی پیارے انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا. کیا سمجھایا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی, اے ابا جان, بڑے محبت بھرے انداز سے سمجھایا. یا ابتی, اے میرے ابا جان, لم تعبد, آپ کیوں عبادت کرتے ہیں, ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, جو چیز نہیں دیکھ سکتی, جو چیز سن نہیں سکتی, اور جو چیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اے ابا جان اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا ہے, ما لم یاتک, آپ کو اللہ نے وہ علم نہیں دیا. فاتبعنی اهدک صراطا سویا, آپ میری اتباع کیجیے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اور کہا یا ابت لا تعبد الشیطان, اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان تھا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو اللہ رب العالمین کا عذاب نہ چھو لے, کہیں عذاب نہ پکڑ لے, اور کہیں آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں. تو باپ نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا آپ مجھے میرے معبودوں سے آپ دور کرنا چاہ رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا, اگر آپ باز نہیں آؤ گے تو میں پتھروں سے ماروں گا. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا, میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. تو غرض یہ کہ یہاں پر بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں, کسی کو سمجھاتے ہیں, محبت بھرے انداز سے سمجھائیں. آگے سورت میں بتایا گیا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جائیے, فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی, آپ اس کو نرم انداز سے سمجھائیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے, ڈرے. اس لیے یہاں پر ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ حکمت سے محبت بھرے انداز سے سمجھائیے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي,
موسیٰ علیہ السلام کو بہت تفصیلی واقعہ پیش کیا اور نافرمانوں کی حالت کو پیش کیا. اس کے بعد فرمایا ومن اعرض عن ذکری, جو بھی میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے, اپنا چہرہ پھیرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے نصیحت کو, اللہ کی نصیحت کو, فرمایا فإن له معیشۃ ضنکا, تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا, کوئی آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا, کوئی آدمی کفر کرتا ہے, سب اس کے اندر شامل ہیں. خصوصی طور پر یہاں پر کفار اور مشرکین کے بارے میں کہا گیا, اگر کوئی آدمی رب کی نافرمانی کرتا ہے, ذکر سے دور رہتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہے. تنگ کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت ساری باتیں بتائی. ان میں سے ایک بات یہ بتائی کہ اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی, اس کی کمائی میں تنگی آ جائے گی, اس کی زندگی میں تنگی آ جائے گی, پریشانی آئیں گی. ابن کثیر رحم اللہ نے بتایا کہ قبر کا عذاب اس سے مراد ہے. اور یہ کیا ہوگا؟ اور ایک پھر فرمایا کہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. بندہ پوچھے گا اللہ دنیا میں میری آنکھیں تھی, اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا, تو اللہ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا, ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی, تم نے کیا کیا؟ فنسیتا, تم نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ, تو آج تمہیں بھی بھلایا جا رہا ہے, آج تمہیں بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین بتائے گا. چنانچہ ہمارے پاس اللہ کی نصیحت آ گئی. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اس سے ہمیں اعراض نہیں کرنا ہے, نظر انداز نہیں کرنا ہے. اتباع کریں گے اللہ رب العالمین کامیابی دے گا, اتباع نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار ایسے لوگوں کو کرنا پڑے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.